اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، بلندر صلوات، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی تحیرت العقول والافہام فی کبریاء ذاتہ ودل علی وحدانیتہ نظام و مصنوعاتہ، الصلاۃ والسلام وتحیۃ والاکرام علی اشرف المقربین وقدوۃ النبیین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین خداۃ الدین وائمۃ المؤمنین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین، اما بعد فقد قال اللہ الحکیم فی قرآن الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ درود بھیجیں محمد۔ ایک بار پھر درود بھیجیں محمد و آل محمد کی مسلسل یہ بات کہی جا رہی ہے کہ جو شخص، جو انسان اللہ کو اپنا ولی مان لیتا ہے، اللہ کو اپنا حاکم قرار دیتا ہے، اس کی سرپرستی میں آ جاتا ہے، تو پھر اللہ خود ہی اس کی کفالت کا ذمہ لے لیتا ہے، ماشاءاللہ، سبحان اللہ، اس کی مشکلات کو حل کرتا ہے، اس کی حاجات کو پورا کرتا ہے، اور اسے اپنے اتنے قریب کر لیتا ہے کہ وہ جو بھی دعا مانگے اللہ رد نہیں کرتا۔ لیکن اس نے اپنے تک پہنچنے کے لیے کچھ راستے، کچھ ابواب، کچھ دروازے مقرر کیے ہیں کہ جو ان دروازوں سے آئے گا اللہ اسے قبول کرے گا، اس کے اعمال کو رد نہیں کیا جائے گا، لیکن جو اللہ کے مقرر کردے دروازوں کو چھوڑ کے کسی اور طرف سے آئے گا پھر اللہ اسے اپنے قریب نہیں آنے دیں گا۔ امام صادق علیہ السلام یہ روایت کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام گزر رہے تھے، ایک شخص کو دیکھا بڑے خضوع و خشوع سے بارگاہ الہی میں اپنے ہاتھوں کو بلند کر کے دعا مانگ رہا ہے۔ حضرت موسیٰ اس کے انداز سے یہ سمجھ گئے کہ اللہ اس کی دعا رد نہیں کرے گا۔ 7 دن کے بعد حضرت موسیٰ کا وہاں سے گزر ہوا تو کیا دیکھا، وہ آدمی اسی طرح دعا مانگ رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے حضرت موسیٰ نے یہ کہا، پروردگار آج 7 دن ہو گئے ہیں، اس نے اپنے ہاتھوں کو تیری بارگاہ میں بلند کیا ہوا ہے اور خضوع و خشوع سے تو اس سے مانگ رہا ہے، تو اس کی دعا قبول کیوں نہیں کرتا؟ تو وہی نازل ہوئی، اے موسیٰ لو دعانی حتی یسقط یداہ وینقطع لسانہ، کہ اے موسیٰ یہ مجھ سے اتنا مانگتا رہے
کہ اس کی زبان خشک ہو جائے، اس کے ہاتھ شل ہو جائیں، تب بھی میں اس وقت تک اس کی دعا قبول نہیں کروں گا جب تک یہ اس دروازے سے نہیں آتا جو میں نے مقرر کیا ہوا ہے۔ یعنی جو حضرت موسیٰ خود دروازہ تھے اس دور کے، جو میں نے دروازہ مقرر کیا ہے، اگر یہ وہاں سے نہیں آیا تو اس کی دعا قبول نہیں ہے۔ خود آپ دیکھ لیں، اگر کوئی شخص دروازے سے آپ کے گھر میں آتا ہے، آپ اس کی عزت کرتے ہیں، احترام کرتے ہیں، چاہے خالی ہاتھ ہی کیوں نہ آیا۔ لیکن اگر کوئی دیوار پھلانگ کے آئے، چاہے آپ کے لیے تحفہ بھی لے کے آیا ہو، آپ اس کو ڈانٹ دیتے ہیں، سردنش کرتے ہیں، تو اتنا بے ادب ہے۔ آپ اس کا تحفہ اس کے منہ پہ مار دیتے ہیں کہ مجھے نہیں ضرورت ایسے تحفے کی جو صحیح راستے سے نہیں آیا۔ اللہ بھی یہی کہتا ہے، مجھے ان اعمال کی ضرورت نہیں ہے جو دیواروں کو پھلانگ کے لائے جائیں۔ سورہ بقرہ میں ہے، لیس البر ان تأتوا البیوت من ظہورہا، نیکی یہ نہیں ہے، سورہ بقرہ کی آیات ہے، نیکی یہ نہیں ہے کہ تم دیواروں سے پھلانگ کے آؤ، لیکن البر من اتقی وآتوا البیوت من ابوابہا، نیکی یہ ہے کہ تم دروازے سے آؤ۔ اگر دروازے سے آئے تو نیکی ہے، اگر دیوار سے آئے تو نیکی نہیں ہے۔ اب یہ دروازے کون ہیں کہ جن کے آنے سے نیکیاں قبول ہوتی ہیں، جن کے نہ آنے سے اعمال رد کر دیے جاتے ہیں۔ ابن نباتہ کہتے ہیں، ہم خطیب منبر سلونی کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، ابن قوا ہے، آ کے کہتا ہے، یا امیر المومنین، اللہ جو یہ کہہ رہا ہے کہ دیواروں سے نہیں آنا، دروازے سے آنا ہے، یہ دروازے کون سے ہیں کہ جن کی طرف سے آنے کا اللہ نے حکم دیا ہے؟ تو امیر المومنین فرماتے ہیں، نحن البیوت الذی، ہم وہ دروازے ہیں، من یاتینا، جو ہمارے پاس آیا، وآمنا بولایتنا، اور جس نے ہماری ولایت کو قبول کیا، فقد آتی البیوت من ابوابہا، وہ گویا دروازے سے آیا، اور جس نے ہماری مخالفت کی اور ہمارے اوپر کسی اور کو ترجیح دی، وہ دیواروں سے آیا۔ بس امام نے فیصلہ کر دیا کہ اگر اللہ کے پاس جانا ہے تو ہمارے واسطے سے جانا، اگر کہیں اور طرف سے جاؤ گے تو ہمارے منہ پہ مار دیے جائیں گے۔ آؤ کہاں سے؟ دروازوں سے۔ اگر اللہ فقط یہی کہہ دیتا کہ دروازوں سے آؤ تو ہمیں کوئی شک پڑتا، اللہ نے یہ کیوں کہا دروازوں سے نہیں آنا؟ جیسے آپ عام طور پہ کہہ دیتے ہیں دروازے سے آؤ، تو آپ یہ کہتے ہیں کہ دیوار سے نہیں آؤ، لیکن اللہ نے یہ جملہ کیوں کہا؟ کیونکہ اللہ کا علم ناقص نہیں ہے، اللہ کا علم کامل ہے۔ اللہ جانتا ہے کہ کل میرا محبوب، کل میرا حبیب ایک بات کرے گا کہ انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، انا دار الحکمت وعلی بابھا، تو کچھ چور ہوں گے، وہ دروازوں کے ساتھ ساتھ دیواروں کو بھی ملا لیں گے اور یہ کہیں گے فلاں دیوار ہے۔ تو اللہ نے پہلے ہی بتا دیا کہ دیکھو تم دیواریں بناتے رہو، لیکن اگر دیوار سے آؤ گے تو منہ پہ مار دیا جاؤ گے، دروازوں سے آنا پڑے گا۔ دروازوں سے آؤ۔ عہد کیا تھی؟ لکن البر من اتقی، بر یہ ہے کہ تقوی اختیار کیا جائے۔ اس کے بعد یہ جملہ آیا،
انتات البیوتا من ابوابہا، دعوت فکر ہے، پہچانے اپنی قدر کو کہ تقوی یہ ہے. پھر کہا کہ دروازوں سے آؤ، یعنی جو دروازہ ہے وہ امام ہے. کس کا امام ہے؟ صاحبان تقوی کا. مجھے پوری تاریخ میں بتا دو کہ لوگوں نے امام تو بہت بنائے، لیکن کسی امام کا لقب امام المتقین ہے؟ یہ صرف امیر المومنین کا لقب ہے. یعنی آپ کو اللہ متقی کہہ رہا ہے، اور جو آپ امام بنائیں گے اللہ اس کو امام المتقین کہتا ہے. تو آؤ دروازوں سے. امیر المومنین آگے فرماتے ہیں کہ اگر اللہ چاہتا، ان اللہ لو شاء عرف عبادہ نفسہ، اگر اللہ چاہتا تو لوگوں کو اپنی تعریف کروا سکتا تھا، اپنی معرفت کروا سکتا تھا، لیکن اللہ نے یہ چاہا. وجعلنا، لیکن اللہ نے ہمیں قرار دیا کہ ہم باب ہیں، ہم سبیل ہیں، ہم تو اس تک پہنچنے کا ذریعہ ہیں. یعنی اللہ نے جان بوجھ کے خود اپنا تعارف نہیں کروایا، بلکہ ہمارے ذریعے سے کہ اللہ نے کہا یہ میرا سبیل ہے، یہ میرا راستہ ہے، یہ میرا دروازہ ہے. کیونکہ اللہ ایسی ذات ہے، اس پہ ہم یہ کہہ سکتے تھے، مانتے نہیں تھے لیکن کہہ دیتے کہ اللہ کو ہم مانتے ہیں، اللہ کے لیے ہم عمل کر رہے ہیں. تو اللہ نے اس بات کو بند کرنے کے لیے یہ بات کہہ دیا کہ یہ میرا راستہ ہے. لوگوں دیکھنا، جو اس دروازے پہ آیا ہے وہی میرے پاس آیا ہے، جو اس دروازے کو چھوڑ گیا ہے وہ مجھے چھوڑ کے گیا ہے. لا يدخلون، امیر المومنین فرما رہے ہیں لا تدخلون الا من عرفنا وعرفناہ. قسم خدا کی کہ کوئی شخص جنت میں نہیں جا سکتا مگر وہی جو ہمیں پہچانتا ہو اور جسے ہم پہچانتے ہیں، جو ہماری معرفت رکھتا ہو اور جو ہم جس کی معرفت رکھتے ہیں. وَلَا يَدْخُلُ النَّارَ إِلَّا مَنْ أَنْكَرَنَا وَمَنْ أَنْكَرْهُ، اور جہنم میں وہی جائے گا جس نے ہمارا انکار کیا یا ہم نے جس کا انکار کر دیا. یہ ہمارے لیے، یہ جملہ ہمارے لیے. ہم نہیں انکار کر رہے امیر المومنین کا، ہم مان رہے ہیں اللہ کا دروازہ، ہم مان رہے ہیں وسیلہ الہی، ہم مان رہے ہیں اپنا امام، ہم انکار نہیں کر رہے. لیکن کہیں یہ نہ ہو جائے علی ہمارا انکار کر دے، علی یہ کہہ دے کہ یہ میرا نہیں ہے. لہذا نامہ اعمال میں کچھ نیکیاں ہونی چاہیے کہ کل علی یہ کہہ دے یہ میرا ہے، انکار نہ کرے. کل جب جائیں گے قیامت کے دن، ہر شخص کو کس کے ساتھ اٹھایا جائے گا؟ اس کے امام کے ساتھ. تو ہم کس کے ساتھ اٹھیں گے؟ اپنے امام کے ساتھ. اگر کوئی وہاں امام سے یہ کہہ دے جہاں پورا عالم معاشر جمع ہے کہ یہ ہے تیرا شیعہ جو نمازی نہیں، یہ ہے تیرا شیعہ جو جھوٹ بولتا ہے، یہ ہے تیرا شیعہ جو گناہ کرتا ہے، یہ ہے تیرا شیعہ جو گانے سنتا ہے، یہ تیرا ہے شیعہ جو زنا کرتا ہے، تو امیر المومنین پہ کیا گزرے گی؟ اگر کسی باپ کے سامنے مجمع عام میں کوئی کہہ دے یہ تیرا بیٹا جو ہے زانی ہے، تو باپ پہ کیا گزرتی ہے؟ سر اٹھانے کے قابل نہیں رہتا. تو کبھی بھی امام کو شرمندہ نہ کرنا وہاں. اسی لیے امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کونوا لنا زینا ولا تکونوا لنا شینا، کہ جب کل ہمارے پاس آؤ تو ہمارے لیے فخر کا باعث بن کے آؤ، نہ کہ ہمارے لیے بدنامی کا باعث بن کے. یعنی کتنا خوش ہوگا آپ کا امام جب کوئی کہے کہ یہ تیرا شیعہ ہے اور نمازی ہے،
یہ تیرا شیعہ ہے اور روزے دار ہے، تیرا شیعہ ہے قرآن پڑھتا ہے، کیا امام کا سر فخر سے بلند نہیں ہوگا؟ تو امام کو خوشیاں دیا کرو۔ جب ہم گناہ کرتے ہیں معاذ اللہ تو پھر امام کا سر جھک جاتا ہے، لیکن جب ہم نیکیاں کرتے ہیں تو امام فخر سے کہتے ہیں۔ ہر شب جمعہ اور بعض روایات کے مطابق ہفتے میں 2 دفعہ، سوموار کو بھی اور شب جمعہ کو بھی، ہمارے سارے اعمال امام کے سامنے پیش ہوتے ہیں۔ امام فرماتے ہیں جب ہم اپنے چاہنے والوں کی نیکیوں کو دیکھتے ہیں تو ان کے لیے دعا کرتے ہیں اور اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، لیکن جب گناہوں کو دیکھتے ہیں تو ہمیں شرمندگی ہوتی ہے، پھر بھی ہم اللہ سے تمہاری بخشش کا سما کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں۔ ایسے امام جب نصیب ہوئے ہیں تو ہمیں بھی زیب نہیں دیتا کہ ان کے شیعہ ہوں اور ایسی حرکت کریں۔ خداوند کریم ہم سب کو صحیح معنوں میں شیعان آل محمد میں سے کرا دے۔ درود بھیجیے گا محمد وآل محمد۔ تو آئمہ کی معرفت سے خدا کی معرفت ہوگی۔ اگر آئمہ کی ولایت نصیب ہو گئی تو خدا کی ولایت حاصل ہو جائے گی۔ اگر آئمہ راضی ہو گئے تو خدا راضی ہو جائے گا۔ اگر آئمہ کو نہ پہچان سکے تو پھر سمجھو خدا کو نہیں پہچان سکے۔ امام زین العابدین علیہ السلام کیا فرماتے ہیں؟ بنا عرف اللہ لولانا ما عرف اللہ، بنا عبد اللہ لولانا ما عبد اللہ، کہ ہم وہ ذوات ہیں کہ جن کے پہچاننے سے اللہ کی معرفت حاصل ہوئی ہے۔ اگر ہم نہ ہوتے تو کوئی شخص اللہ کو نہ پہچان سکتا، ہمارے ذریعے سے اللہ کی عبادت ہوئی ہے۔ اگر ہم نہ ہوتے تو کوئی شخص بھی اللہ کی عبادت نہ کر پاتا۔ امام زین العابدین کو فرمانا ہے، اور آپ کو پتہ آج ان کی شہادت کی رات ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ چند جملے ان کے متعلق آپ کا عرض کریں۔ یہ بڑی بدبختی سمجھ لیں کہ جب بھی ہمارے سامنے امام سجاد کا نام لیا جاتا ہے تو ہمارے ذہنوں میں ایک روتا ہوا انسان آتا ہے، آنسو بہاتا ہوا انسان آتا ہے، کمزور اور لاغر قسم کا انسان ذہن میں آتا ہے۔ لیکن کیا امام صرف روتے رہے، آنسو بہاتے رہے، اپنے منصب سے غافل ہو گئے؟ اللہ نے جو منصب امامت دے کے بھیجا تھا، اللہ نے جو منصب ہدایت دے کے بھیجا تھا، کیا امام اس سے غافل ہو گئے؟ امام غافل نہیں ہو سکتا۔ یہ نہ سمجھے کہ امام صرف روتے رہے۔ امام نے ایسے ایسے کام کیے جو لوگوں کو ہدایت یافتہ بنا گئے۔ یہ امام کا رونا یہ اس لیے نہیں تھا کہ امام کے والد شہید ہو کر دیے گئے، صرف اس لیے نہیں تھا کہ علی کی بیٹیاں بہرا گئیں، بلکہ اس رونے میں بھی ہدایت کا پہلو تھا۔ امام نے رو کے بھی لوگوں کی ہدایت کی۔ وہ مدینہ جس نے یزید کی بیعت کر رکھی تھی، وہ ہمیشہ یزید کی بیعت پہ رہا، لیکن جب آپ کا امام سجاد مدینہ پہنچا اور گریہ شروع کیا تو وہی مدینہ جو یزید کو اپنا خلیفہ سمجھتا تھا، اس گریہ کی وجہ سے وہ مجبور ہو گیا اور کہنے لگا یزید فاسق بھی ہے فاجر بھی ہے۔ کہ سجاد کیوں روتا ہے؟ تو پورا وفد گیا تھا شام کہ سجاد کے ساتھ کیا ہوا، کیوں اتنا گریہ کرتا ہے سجاد؟ یزید نے کیا کیا تھا؟
تو پورا وفد وہاں گیا اور واپس آ کے مدینہ والوں کو کہتا ہے یزید مسلمان نہیں ہے۔ اسی کے بعد واقعہ ہررا ہوا، مدینے پہ چڑھائی اسی کے بعد ہوئی ہے۔ تو یہ امام کا رونا تھا جس نے مدینہ والوں کی کایا پلٹ دی، جو گمراہی کی طرف جا رہے تھے، امام کے رونے نے انہیں واپس ہدایت کی طرف لے کے آئے۔ جب امام اس دنیا سے گئے، عمر ابن عبدالعزیز حاکم وقت یہ کہتا ہے ذہب سراج الدنیا وجمال الاسلام وزین العابدین۔ دوست نہیں ہے امام کا، لیکن یہ کہہ رہا ہے کہ آج دنیا اندھیری ہو گئی، کہ جس چراغ کی وجہ سے یہ دنیا روشن ہے تھی، علی ابن حسین کے جانے کے بعد یہ دنیا سیاہ ہو گئی، اسلام کا حسن ختم ہو گیا، عبادتوں کی زینت ختم ہو گئی۔ امام نے کیا کمالات دکھائے تھے کہ دشمن بھی یہ کہنے پہ مجبور ہو گیا۔ امام نے کتابیں بھی تالیف کروائیں، مشہور کتاب ہے رسالۃ الحقوق، تھوڑا چھوٹا سا رسالہ ہے، لیکن امام نے اس میں ہر شے بند کر دی ہے۔ اللہ کا حق کیا ہے، نبی کا حق کیا ہے، امام کا حق کیا ہے، اہل بیت کا حق کیا ہے، عالم کا حق کیا ہے، استاد کا حق کیا ہے، شوہر کا حق کیا ہے، بیوی کا حق کیا ہے، پڑوسی کا حق کیا ہے، جو آپ کے ساتھ نیکی کرے اس کا حق کیا ہے، جو آپ سے برائی کرے اس کا حق کیا ہے۔ یعنی جتنے بھی حقوق انسان کے لیے ضروری تھے امام نے سب اس رسالے میں بیان کر دیا۔ اگر انسان اس پہ عمل کرنا شروع کر دے، ایک دفعہ کھول کے تو دیکھیں یہ رسالہ ہے کیا، اردو میں بھی ترجمہ موجود ہے اس کا۔ اور دوسری کتاب صحیفہ سجادیہ ہے، یہ صرف دعاؤں کا مجموعہ نہیں ہے۔ یعنی ہم تو کہتے ہیں نا کہ دعائیں ہیں، لیکن اس میں عقائد بھی ہیں، اخلاق بھی ہیں، احکام بھی ہیں، معاشرتی امور بھی ہیں۔ پڑھ کے تو دیکھیں، یہ تو امام کی حکمت عملی تھی کہ توحید بیان کی تو دعاؤں کی شکل میں، اللہ سے رزق کیسے لینا ہے دعاؤں کی شکل میں بتایا، اولاد کیسے لینی ہے امام نے بتایا، رزق کیسے لینا امام نے بتایا، کیسے ظالم حکومت سے چھٹکارا حاصل کرنا امام نے بتایا، کیسے کامیابیاں حاصل کرنا امام نے بتایا۔ یہ سب کچھ امام نے دعاؤں کے ذریعے بتایا۔ کھول کے تو دیکھیں، یہ وقت کا تقاضا تھا کہ امام دعاؤں کی شکل میں قیام۔ وقت اتنا زمانہ خراب ہو گیا تھا، ابو الفرج اصفہانی اپنی کتاب الاغانی میں لکھتے ہیں کہ اتنا خراب معاشرہ ہو گیا تھا کہ حق کی جگہ پہ باطل نے لے لی۔ سر عام اہل بیت کو سب کیا جاتا تھا اور بنی امیہ کے فضائل بیان کیے جاتے تھے، قرآن کی بجائے یہ رقص و سرور کی محفلیں برپا ہوتی تھیں۔ کہتے ہیں آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ ایک مغنیہ، ایک گانے والی جب مکہ میں آتی ہے تو اس کا اتنا شاندار استقبال ہوتا ہے کہ کسی خلیفے کا بھی ایسا استقبال نہیں ہوا۔ کہتا آپ خود اندازہ لگائیں کہ یہ کیسا معاشرہ ہو گیا۔ حجاج بن یوسف کا نام سنو ہے، بہت ظالم انسان تھا۔ اس کا ایک دوست تھا عبداللہ بن حانی، یعنی اس سے آپ نے اندازہ لگانا ہے کہ معاشرے کی کیا حالت تھی اور اہل بیت سے لوگ کتنا دور ہو گئے تھے۔ عبداللہ بن حانی انتہائی مکروہ شکل انسان تھا، بدصورت، لیکن حجاج کا دوست تھا۔ حجاج ایک دن اس سے کہتا ہے، جس حجاج نے اس کی 2 شادیاں کروائی تھی، دونوں قبیلے کے سردار کی بیٹیوں سے، ایک بنی تمامہ کا سردار تھا اور ایک دوسرا۔ ایک دن یہ دونوں بیٹھے ہوئے تھے تو حجاج اس سے یہ کہتا ہے کہ اپنی شکل بھی دیکھی ہے اور میں نے تیرے رشتے کہاں کروائے؟ تو
کہتا حجاج جو فضیلت ہم میں موجود ہے وہ اس وقت کسی کے پاس نہیں ہے. کہتا کون سی فضیلت؟ کہتے جنگ صفین جب ہوئی تھی تو ہمارے قبیلے کے 70 افراد امیر شام کے ساتھ تھے، صرف ایک آدمی امیر علی علیہ السلام کے ساتھ تھا، اس کو بھی ہم لعن و طعن کرتے تھے. تو حجاج کہتا واللہ بہت بڑی فضیلت ہے، یعنی علی کو چھوڑ دینا بہت بڑی فضیلت ہے. منقبۃ واللہ. کہتا دوسری فضیلت کیا ہے کہ ہماری خواتین نے یہ منت مانی تھی کہ اگر یزید کامیاب ہو جاتا ہے تو ہم روزہ بھی رکھیں گے اور 10 اونٹ قربانی کے بھی اللہ کی راہ میں دیں گے. کہتا واللہ منقبۃ، اللہ کی قسم بڑی فضیلت ہے تمہارے لیے. یعنی حسین کی شہادت پہ 10 اونٹ شکرانے کے دے رہا ہے. کہ تیسری فضیلت تمہاری کیا ہے؟ کہتا بنی امیہ نے صرف علی پہ لعنت کی تھی، 70 سال تک سب ہوتا رہا امیر المومنین پہ. یعنی بنی امیہ نے صرف علی کا نام لیا تھا، جبکہ ہم نے علی کے ساتھ حسن و حسین اور فاطمہ بھی سب دیا. کہتا واللہ منقبۃ ھذا، خدا کی قسم یہ تو بہت بڑی فضیلت ہے. اب خود سوچیں جب ایسا زمانہ ہو گیا جب اہل بیت سے لوگ اتنے دور ہو گئے تو ان کی ہدایت کیسے ہو سکتی تھی؟ تو امام نے دعاؤں کا سہارا لیا اور ان دعاؤں کے ذریعے ہدایت کی، عقائد بھی بیان کیے، بتایا کہ جنت کیا ہے، جہنم کیا ہے، ملائکہ کا مقام کیا ہے، اہل بیت کا مقام کیا ہے. آپ خطبہ نمبر امام کا دعا نمبر 47 پڑھے. امام نے اہل بیت کا تعارف کروایا. پروردگار درود بھیج اس اہل بیت پہ الذی اخترتہم لامرک، پروردگار درود بھیج اس اہل بیت پہ جس کو تو نے اپنے امور کے لیے چن لیا ہے. اے پروردگار درود بھیج اس اہل بیت پہ جس کو تو نے خزنۃ علم کا اپنے علم کا مرکز قرار دیا ہے. پروردگار درود بھیج اس اہل بیت پہ جس کو تو نے اپنے دین کا محافظ قرار دیا ہے. یہ ساری تعریفیں کی وہ اہل بیت. کون اہل بیت؟ جو تیرے علم کے خزانہ دار ہیں، جو تیرے دین کے محافظ ہیں، جنہیں تو نے پاک و پاکیزہ قرار دیا ہے اور جو تجھ تک پہنچنے کا ذریعہ ہیں اور جو جنت کا راستہ ہے. یعنی یہ سارے تعریف امام نے اہل بیت کے متعلق بیان کیا. اگر ہو سکتا ہے تو تھوڑا سا آگے آ جائیں، آگے آنے کو ویسے بھی زیادہ ثواب ملتا ہے. تو صحیفہ سجادیہ اس کا مطالعہ کریں، ہر چیز ملے گی آپ کو. علامہ مجلسی یہ کہتے ہیں کہ مجھے کچھ مسائل کی سمجھ نہیں آ رہی تھی، بڑی کوشش کی میں نے. دیکھیں علامہ کہا گیا، اس دور میں اگر کسی کو علامہ کہا جائے تو سمجھ لو کہ اس سے بڑا کوئی عالم نہیں ہے. یہ تو آج کل اتنا لفظ عام ہو گیا، ہر آدمی کو علامہ کہا جاتا ہے، اس لیے ویلیو نہیں پتہ چلتی. آپ علماء کی لسٹ میں دیکھیں، شیخ توسی کہا گیا، شیخ مفید کہا گیا، شیخ صدوق کہا گیا، علامہ کتنے آدمیوں کو کہا گیا؟ علامہ مجلسی، علامہ ہلی. یعنی اتنا بڑا عالم مسئلے حل نہیں ہو پا رہے، تو پھر اس نے استغاثہ بلند کیا امام زمانہ. جب بھی مشکل آئے امام کو پکارا کرو. تو کہتے ہیں میں خواب اور بیداری کی کیفیت میں تھا.
اصفہان کی جامع مسجد میں کھڑا تھا، ایک شخص آیا، علامہ کیا بات ہے؟ یہ مسائل امام زمانہ پہچان گئے، امام زمانہ امام نے حل کر دیا۔ پھر امام علیہ السلام سے عرض کرتے ہیں مولا مجھے کوئی ایسی کتاب عطا کریں جو میری ہر مشکل کو آسان کر دے۔ تو کہتے ہیں امام نے ایک کتاب مجھے پیش کی کہ یہ حسن نے تاج نے دی ہے۔ کہتے میں نے کھول کے دیکھی تو دعاؤں کا مجموعہ تھا، اتنے میں میری کیفیت بیداری والی ہو گئی، میں نے بڑا گریہ کیا وہ کتاب۔ تو دوسرے دن میں بازار میں جا رہا تھا، ایک نورانی شخص آیا، آ کے کہتا میں حسن تاج ہوں، آؤ میں تجھے اپنے کتاب خانے میں لے جاؤں۔ کہتا میں ان کے ساتھ گیا، کتاب خانے میں گیا تو انہوں نے جو کتاب اٹھا کے میرے ہاتھوں پہ رکھی تو میں نے دیکھا کہ دعاؤں کی کتاب ہے اور اوپر لکھا ہوا ہے صحیفہ سجادیہ۔ کہتا وہی کتاب تھی جو امام نے میرے ہاتھ پہ رکھی تھی۔ اٹھا کے دیکھی کتاب کو، علامہ آیت اللہ نجفی مراشی نے یہی کتاب مفتی اعظم مصر کو دی۔ تو پڑھنے کے بعد جو انہوں نے خط لکھا تو کہتے ہیں کتنے ہم بدبخت ہیں کہ ایسا خزانہ علم کا ہمارے پاس موجود تھا اور ہم اسے جانتے ہی نہیں تھے۔ یہ تو میراث انبیاء ہے، یعنی وہ شخص لکھ رہا ہے جو مفتی اعظم ہے مصر کا کہ یہ میراث انبیاء ہے۔ اب انبیاء کا سلسلہ کہاں سے ہوتا ہے؟ یعنی حضرت آدم سے لے کر خاتم تک جتنے بھی اسرار الہی تھے امام نے سارے اسی کتاب میں سمو دیے۔ اس لیے اس کتاب کو کبھی زبور آل محمد کہا گیا، کبھی انجیل آل محمد کہا گیا، کبھی اخت القرآن کہا گیا۔ اب جس طرح قرآن میں ہر شے موجود ہے، یہ قرآن کی ردیف کتاب ہے، اس میں بھی ہر شے موجود ہے۔ قرآن بھی شفا دیتا ہے، یہ کتاب بھی شفا دے گی۔ اٹھا کے تو دیکھیں، اللہم صلی علی محمد وعلی، اٹھا کے پڑھیں۔ ہو سکتا ہے کئی افراد ایسے جنہوں نے نام ہی نہ سنا ہو، پڑھنا تو کچھ جاتی۔ یہ ہماری بھی بدبختی ہے کہ امام ہمارے لیے ایسا ورثہ چھوڑ کے گئے اور ہم نے قدر نہ کی۔ درود بھیجیے گا محمد والا۔ تو امام سجاد جب ان کی زندگی پہ ہم نگاہ ڈالتے ہیں تو ہر میدان میں ہمیں آگے نظر آتے ہیں۔ دو مشہور لقب کیا ہیں امام کے؟ سید السجاد، سید الساجدین یا سجاد۔ اور دوسرا لقب کون سا مشہور ہے؟ زین العابدین۔ کبھی فکر بھی کی ہے، کبھی سوچا بھی ہے کہ سجاد کیا ہے؟ جب تک سجدے کی اہمیت نظر نہیں آئے گی اس وقت ساجد سمجھ میں نہیں آئے گا۔ جب تک ساجد سمجھ میں نہ آئے سجاد سمجھ میں نہیں آ سکتا۔ تو پہلے سمجھو سجدہ کیا ہے، پھر جا کے ساجد کا پتہ چلے گا۔ یہ سجدہ کیا تھا؟ یہ حق و باطل کی علامت تھی، یہ مقربین اور انندہ درگاہ ہونے کا معیار تھا۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو خلق کیا تو کیا کہا ملائکہ سے؟ اسجدوا لآدم، کہ جتنی قوتیں موجود تھیں سب کو اللہ نے یہ کہا کہ آدم کو سجدہ کرو۔ اب جن لوگوں نے سجدہ کیا، جن ذات نے سجدہ کیا، وہ مقرب الہی بن گئے۔ جس نے سجدہ نہیں کیا اللہ نے اسے اپنی محفل سے نکال دیا اور کہا یا ابلیس مالکا تکون من الساجدین، ابلیس تو میری بارگاہ میں رہتا تھا، تو جو جانتا تھا سجدے کی اہمیت کیا ہے، تو نے پھر سجدے سے انکار کیوں کیا؟ تو سجدہ کرنے والوں میں کیوں نہ ہوا؟ یعنی جنہوں نے سجدہ کیا وہ حق کے ساتھ ہو گئے،
مقرب بن گئے. رسول خدا کو اللہ کیا کہتا ہے؟ مجھے معلوم ہے اے میرے حبیب تو ان لوگوں کی باتوں سے تنگ دل ہو جاتا ہے، تو زمانے سے پریشان ہو جاتا ہے. آگے آیت کیا کہتی ہے؟ فَسَبِّحْ بِحَمْدِكَ وَتَكُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ. اے میرے حبیب اگر تو تنگ دل ہو جاتا ہے، تو پریشان ہو جاتا ہے، تو پھر سجدے کیا کر. ایک شخص نے رسول خدا سے کہا آپ سے مجھے بڑی محبت ہے، میں آپ کے پاس نہیں رہ سکتا، لیکن اگر میں جنت میں چلا بھی گیا تو میرا درجہ کہاں اور آپ کا درجہ کہاں؟ میں کیسے آپ کی زیارت کر سکوں گا؟ کیسے آپ کے درجے میں پہنچ سکوں گا؟ تو رسول خدا نے کہا اپنے سجدوں کو طلوع نہیں کر دے، تو لمبے لمبے سجدے کیا کر، قیامت کے دن میرے ساتھ ہوگا. فوراً خداوند کریم نے آیت نازل کی اولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء، کہ یہ وہ لوگ ہیں جو نبیوں کے ساتھ ہوں گے، شہیدوں کے ساتھ ہوں گے. یعنی یہ ہے سجدے کی اہمیت، یعنی درجہ رسالت پہ پہنچا دیتا ہے انسان کو سجدہ. تو جب سجدہ یہ کرنے سے یہ ہے کہ جو عام ساجد ہے اس کا مقام یہ ہے کہ وہ درجہ رسالت پہ پہنچ جاتا ہے، تو جو سید الساجدین ہوگا، جو سجدہ کرنے والوں کا سردار ہوگا، اس کا مقام کیا ہوگا؟ امام باقر علیہ السلام سے پوچھتا ہے کہ آپ کے بابا کو سید الساجدین کیوں کہتے ہیں؟ تو امام علیہ السلام فرماتے ہیں جب بھی میرے بابا کی دعا قبول ہوتی تھی، جب بھی کوئی نعمت ملتی تھی، جب بھی کوئی مصیبت ٹلتی تھی، تو میرا بابا سجدے کرتا تھا. یہ سبق ہے ہمارے لیے. اگر کوئی خوشی ملے تب بھی سجدہ کرو، اگر خدا نہ خواستہ کوئی مشکل آ جائے تب بھی سجدہ کرو، مشکل ٹل جائے تب بھی سجدہ کرو. یہ سجدہ اللہ کو بڑا پسند ہے. سید الساجدین کا کیا معیار ہوگا؟ دوسرا لقب زین العابدین. یہ عابدین کی زینت. انسان کو کس کے لیے خلق کیا گیا؟ ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. یعنی ہمارا مقصد تخلیق ہی عبادت ہے. جو عبادت کرے گا وہ عابد کہلائے گا، اور یہ ہے زین العابدین. زہری امام کا کسی دور میں صحابی ہوتا تھا. امام نے اپنا علم دیا اس کو. جب علامہ بن گیا تو حکومت کے ساتھ مل گیا. یہ ہوتا ہے کبھی کبھی، یہ جو ہم کہتے ہیں نا اہدنا الصراط المستقیم، یہی چیز ہوتی ہے. ہر وقت اللہ سے یہ دعا مانگا رکھا کرو کہ صراط مستقیم پہ قائم رہو. کسی وقت بھی انسان بھٹک سکتا ہے. یہ ابن ملجم کون تھا؟ جی یمن کا رہنے والا تھا. جب امیر المومنین ظاہری خلافت پہ آئے تو یہ وفد وہاں سے آیا تھا کہ امیر المومنین کو خلافت کی مبارک دینی ہے. تو یہ اس کارواں کا سردار تھا، کیونکہ یہ بولتا اچھا تھا، فعل بدی شعر کہتا تھا. تو اس کے لیے انہوں نے سردار مقرر کیا، اس کا لیڈر مقرر کیا کہ یہ بات کرے گا امیر المومنین سے. تو مدینہ یہ آئے، امیر المومنین کو مبارکباد دی، بیعت کی، اور جب کارواں واپس جانے لگا تو یہ رک گیا. امیر المومنین نے کہا تو بھی چلا جا. کہتا اب آپ کو چھوڑ کے نہیں جا سکتا، آپ کے بغیر نہیں رہ سکتا. کہا نہیں تو چلا جا. کہا تو میرا قاتل ہے. کہتا مولا میرے ہاتھ کاٹ دیں. نہ ہاتھ ہوں گے نہ آپ کو قتل کروں گا. امام نے کیا کہا؟ جرم سے پہلے سزا نہیں ملتی. دیکھو کیا ہوا، یعنی اتنا قریبی اور آخر میں قاتل ہو گیا مولا کا. تو یستغفر اللہ پڑھتے رہا کریں.
بعض اوقات انسان سے ایسے گناہ سرزد ہوتے ہیں کہ پھر وہ ائمہ سے دور ہو جاتا ہے، اللہ سے دور ہو جاتا ہے۔ تو استغفار پڑھتے رہا کریں تاکہ قائم رہیں اس ہدایت پہ۔ جیسے یہ زہری دور ہو گیا، لیکن یہ زہری جب بھی امام علیہ السلام سے روایت نقل کرتا تو یہ نہیں کہتا تھا کہ مجھے علی ابن حسین نے بتایا ہے، بلکہ یہ کہتا تھا کہ زین العابدین نے مجھے بتایا ہے۔ تو ایک دن سفیان بن عین وہ ان سے کہتے ہیں کہ آپ یہ کیوں کہتے ہیں کہ زین العابدین نے مجھے بتایا، علی کیوں نہیں کہتے؟ تو کہتے ہیں میں نے مسیب سے سنا، مسیب بن ابن عباس سے سنا۔ ابن عباس کہتے ہیں میں نے رسول خدا سے سنا کہ رسول خدا یہ کہہ رہے ہیں کہ جب قیامت کا دن ہوگا، نادن منادا، تو ایک منادی ندا دے گا این زین العابدین، کہ زین العابدین کہاں ہے؟ رسول خدا کہتے ہیں میں دیکھ رہا ہوں کہ میرا یہ بیٹا علی ابن حسین آگے بڑھ جا رہا ہے۔ تو یہ زین العابدین اللہ نے رکھا ہے نام، رسول کہہ رہے ہیں دیکھ رہا اللہ صلی اللہ علیہ، آپ کا امام زین العابدین ہے، عبادت کرنے والوں کی زینت۔ یہ واقعہ بہت سی کتابوں میں لکھا ہے، مدینۃ المعاجز میں بھی ہے، ہدایت الکبریٰ میں بھی ہے۔ ہدایت الکبریٰ بہت پرانی کتاب ہے۔ یہ روایت لکھی ہے کہ شیطان نے اللہ سے یہ کہا انی رأیت اول الدہر من عبادک عابدین، اے پروردگار میں نے اول عہد سے لے کے، اول دہر سے لے کے، زمانے کی ابتدا سے لے کے، یعنی جب میں خلق ہوا ہوں، میں نے اس وقت سے تیرے عبادت گزاروں کو دیکھا ہے، عبادت کرنے والوں کو دیکھا ہے۔ میں نے جبرائیل کو بھی عبادت کرتے ہوئے دیکھا، میں نے میکائیل کو بھی عبادت کرتے ہوئے دیکھا، میں نے اسرافیل کو بھی عبادت کرتے دیکھا، میں نے نوح و آدم کو بھی عبادت کرتے ہوئے دیکھا، لیکن جتنا حسین ابن علی ابن حسین کو عبادت کرتے ہوئے دیکھا کسی کو نہیں دیکھا۔ میں اس کو آزمانا چاہتا ہوں۔ اول دہر سے میں دیکھتا آ رہا ہوں عابدین کو، لم ارا مثل علی ابن الحسین، اس جیسا میں نے عابد نہیں دیکھا۔ میں ماننا چاہتا ہوں واقعی اس میں اتنا خلوص ہے، اللہ نے اجازت نہیں دی، لیکن یہ اللہ کی بات کب مانتا تھا؟ یہ ازدہا کی شکل میں آیا۔ آدم کو جب گمراہ کیا تو کیسے کیا؟ تو اس نے کہا یہی اولاد آدم ہے، یہ بھی اس سے گمراہ ہوگا، اس کے خضو میں بھی فرق پڑ جائے گا۔ امام علیہ السلام عبادت کر رہے ہیں، اس نے آگے پھرنا شروع کیا، امام کے خضو میں ذرا فرق نہیں آیا۔ پھر اس نے امام کے پاؤں سے لپٹنا شروع کیا۔ سنیے گا اور آپ نے اپنی عزت اور اپنا احترام اور اپنی حیثیت پہچانو جس کا یہ امام ہے۔ کہ پاؤں پہ لپٹنا شروع کیا، امام کے خضو میں فرق نہیں آیا۔ اس نے امام کو کاٹا لیکن امام کے خضو میں فرق نہیں آیا۔ پھر شہاب ثاقب اترا اور اس پہ لگا، اب یہ اپنی اصلی شکل میں آ کے یہ کہتا ہے یا علی ابن الحسین کا زین العابدین کما سمیتا، میں قسم کھا کے کہتا ہوں کہ جس طرح تیرا نام زین العابدین ہے، میں نے آدم کو بھی دیکھا، میں نے نوح کو بھی دیکھا، لیکن اس طرح عابد نہیں دیکھا جیسے تو ہے۔ واقعا تیرا نام زین العابدین ہے۔ اللہ، آگے جملہ سنیے، لقد شہدت من النبیین والمرسلین من اول الآدم، کہ میں اول سے نبیوں کو دیکھ رہا ہوں، میں رسولوں کو دیکھ رہا ہوں، لیکن تجھ جیسا نہیں دیکھا۔ لو وددت ان استغفرت لی، میں قسم کھا کے کہتا ہوں تو اتنا عابد ہے، تو اتنا اللہ کا مقرب ہے کہ اگر تو میرے لیے بھی استغفار کر لے، اللہ سے میری بخشش کی دعا کر دے، تو اللہ مجھے بھی معاف کر دے گا۔ یہ ہے زین العابدین۔ کہ شیطان بھی یہ کہتا ہے جو مایوس ہو چکا ہے اللہ کی رحمت سے،
کہ اگر تو میری بخشش کی دعا کر دے تو اللہ مجھے بھی معاف کر دے گا، تو اگر امام ہماری بخشش کی دعا کر دیں کہ ہم شیطان سے بھی زیادہ گناہ گار ہیں، یقین رکھو ایسا امام احسان کسی کا بھی نہیں لیتا، دیتا ہے۔ وقت گزرتا جا رہا ہے، اللہ صلی علی محمد وعلی بلخ کا رہنے والا مومن امام کی خدمت میں آتا تھا تحفے تحائف لے کے۔ ایک دفعہ اس کی بیوی نے یہ کہا کہ تو ہر دفعہ تحفہ لے کے جاتا ہے، امام کی خدمت میں پیسہ لے کے جاتا ہے، امام کو دیتا ہے، تو اپنا تیرا دوست ہے اس کو دیتا ہے، کبھی اس نے بھی کچھ دیا ہے؟ تو کہتا خاموش ہے۔ جانتی ہے وہ کون ہے؟ وہ خلیفۃ اللہ فی الارض وحجتہ علی العباد وابن رسول اللہ، وہ اللہ کا خلیفہ ہے، وہ حجت خدا ہے، وہ رسول کا بیٹا ہے، ایسی باتیں نہ کر وہ سن لے گا۔ خیر یہ چلا، امام کی خدمت میں پہنچا، جو مال لایا امام کی خدمت میں دیا، امام نے قبول کیا۔ امام کہتے ہیں آج کھانا میرے ساتھ کھانا ہے۔ تو جب کھانا سے پہلے ہاتھ دھوتے ہیں نا، امام نے کہا میں تیرے ہاتھ دھلاتا ہوں۔ کہتا مولا نہیں میں ہاتھ دھلاؤں گا۔ امام کہتے ہیں میں میزبان ہوں تو مہمان ہے۔ کہتا مولا مجھے آپ سے محبت بڑی ہے اور اس محبت کا تقاضا یہ ہے کہ میں ہاتھ دھلاؤں۔ تو امام نے کہا پھر آج اس محبت کا اجر بھی دیکھ لینا۔ تو جب اس نے ہاتھ دھلائے امام کے، امام نے کہا تشت میں کیا ہے؟ کہ مولا پانی۔ کہ نہیں کیا ہے دیکھ؟ کہتا مولا سرخ یاقوت۔ پھر دھلائے ہاتھ، یہ کیا ہے؟ سفید در۔ یہ کیا ہے؟ سبز مرغ۔ امام علیہ السلام کہتے ہیں اس کو اٹھا لے اور اپنی بیوی کو جا کے دینا اور یہ کہنا جو ہمیں دیتا ہے ہم اس کو اسی طرح نوازتے ہیں۔ لہذا اگر کبھی امام کے نام پہ دینا پڑے تو گھبرایا نہ کرو، دل کھول کے دیا کرو۔ یہ امام آپ کو اسی طرح پلٹا کے دیں گے، کبھی نہیں احسان رکھتے۔ بعض لوگ گھبرا جاتے ہیں کہ شاید رزق میں کمی ہو جائے گی، نہیں امام واپس پلٹا دیتے ہیں۔ درود بھیجیے گا محمد والے صلی علی محمد۔ مومنین جب تک ڈونیشن کلیکٹ کیا جا رہا ہے، کچھ ضروری اعلانات ہیں۔ ایام اعضاء کے تیسرے عشرے کی مجالس کا سلسلہ جاری ہے، جس سے مولانا سید مزمل حسین نقوی قبلہ محترم خطاب فرما رہے ہیں۔ یہ مجالس کا سلسلہ انشاءاللہ 10 ربیع الاول تک جاری رہے گا، جس سے ہندوستان اور پاکستان کے مشہور و معروف علماء آ کے خطاب فرمائیں گے۔ آپ سب سے ان تمام مجالس میں اسی جوش، اسی تعداد اور پابندی وقت کے ساتھ شرکت کی گزارش ہے۔ بروز جمعرات 12 نومبر کی مجلس امام حسین اور شہدائے کربلا علیہ السلام کے 20ویں کی مجلس ہوگی اور اس عشرہ ثالث کی آخری مجلس ہوگی۔ بروز جمعہ سے چوتھے عشرے کے مجالس کا آغاز ہوگا، جس سے مولانا علی رضا رضوی صاحب خطاب فرمائیں گے۔ ان تمام پروگراموں میں آپ سب سے پابندی وقت کے ساتھ شرکت کی گزارش ہے۔ آج کی نیاز کھٹاؤ فیملی اور بندے خدا کے مرحومین کے ایصال ثواب کے لیے ہے۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ سورہ فاتحہ کی تلاوت کریں۔ کھٹاؤ فیملی کے مرحومین، بندے خدا کی فیملی کے مرحومین، آپ سب کے مرحومین اور ان مرحومین کے لیے جن کے لیے کوئی سورہ فاتحہ پڑھنے والا نہیں ہے، سورۃ المبارکۃ الفاتحہ۔ بسم اللہ۔ دعائے صحت کی التماس کی گئی ہے حسین عبداللہ راشد مراج، جو تقریباً کوما میں ہیں، ان کے لیے اور تمام ان مومنین و مومنات کے لیے جو بیمار ہیں،
ان کی جلد از جلد شفایابی کے لیے ایک باواز بلند صلوات پڑھیے۔ مولا نے کیا کہا؟ اگر ہم لیتے ہیں تو اتنا دیتے ہیں، یہ اٹھا لو اور جا کے اپنی بیوی کو دینا۔ یہ آئمہ کو نہیں مانتی تھی۔ جب یہ وہاں پہنچا اور کہا میں تجھے نہیں کہتا تھا، وہ سن لے گا، اس نے تیری بات سن لی ہے، یہ دیکھ اس نے تحفہ بھیجا ہے تیرے لیے۔ اسی وقت کلمہ پڑھ لیتی ہے امام کا اور کہتی ہے اگلے سال مجھے بھی لے جانا۔ تو اگلا سال آیا تو یہ لے کے چلا، ابھی مدینہ سے تھوڑی ہی دور تھا کہ یہ فوت ہو جاتی۔ تو آیا امام علیہ السلام کے پاس اور آ کے کہتا مولا وہ بھی آ رہی تھی لیکن اس کی موت آ گئی۔ امام علیہ السلام نے 2 رکعت نماز پڑھی، جا تیری بیوی زندہ ہے۔ جب وہاں پہنچا تو کیا دیکھتا ہے؟ بیوی زندہ ہے۔ کہتا تو مر گئی تھی، یہ کیسے زندہ ہو گئی؟ کہتی اسرائیل میرا روح قبض لے کر کے جا رہے تھے کہ پیچھے سے ایک جوان آیا اور اس نے آواز دی اے اسرائیل، تو اسرائیل نے پلٹ کے کہا السلام علیکہ یا حجت اللہ، اے حجت خدا میرا بھی سلام ہو آپ پہ۔ تو جب کہا نا حجت خدا تو امام علیہ السلام کہتے ہیں حجت خدا حکم کے دے رہا ہوں کہ اس کی روح کو واپس پلٹا دے۔ تو اس جوان کے کہنے پہ میری روح واپس آ گئی۔ اب یہ لے کے چلا امام کی خدمت میں، امام کی خدمت میں پہنچی، ابھی دروازے پہ دیکھے کہتے واللہ ھذا شباب، خدا کی قسم جس نے اسرائیل سے میری روح واپس کی تھی یہی جوان تھا۔ تو یہ کہتا ہے یہی ہمارا امام ہے زین العابدین۔ یہ خدا نے ہمیں ایسے امام دیے، یہ پریشان نہ ہوا کریں کہ امام کو مانا صلی اللہ محمد وعلیہ۔ بس آخری روایت، امام باقر علیہ السلام اپنے بابا کے ساتھ کھڑے ہیں، مسجد نبی ہے، مسلمانوں سے بھری ہوئی ہے کہ ایک امام کا چاہنے والا آیا اور لوگوں کو اتنا دیکھا، اتنا مجمع، پھر امام سے کہتا ہے کہ یا ابن رسول اللہ، ہم آپ کی ولایت کے قائل ہیں، ہم آپ سے محبت کرتے ہیں، لیکن ہم دیکھتے ہیں جو آپ سے محبت نہیں کرتے، آپ کی ولایت کا انکار کرتے ہیں۔ بعض افراد شکل و صورت بھی ہم سے بہتر ہیں، مال و دولت میں بھی ہم سے بہتر ہیں، ان کے پاس مناصب بھی زیادہ ہیں، وہ اونچی پوسٹوں پہ ہیں، یعنی ہم آپ کی ولایت کا اقرار کرتے ہیں، ہمارا یہ حال ہے، جو انکار کرتے ہیں ان کا یہ حال ہے، پھر ہماری فضیلت کیا ہوئی کہ دیکھنے میں تو وہ اچھے لگ رہے ہیں۔ تو امام نے کہا اپنی فضیلت دیکھنا چاہتا ہے، کہتا ہاں مولا، امام نہ قریب ہو۔ اب امام نے اس کے چہرے پہ ہاتھ پھیرا تو تھوڑی دیر بعد کہتا ہے مولا پھر ہاتھ پھیرے، میں وہ نہیں دیکھنا چاہتا۔ امام نے کہا کیا دیکھا؟ کہا دیکھتا ہوں مسجد میں کوئی سور ہے، کوئی خنزیر ہے، کوئی کتا ہے، کوئی کلب ہے۔ جب میں نے یہ روایت پڑھی پھر مجھے اس آیت کے سمجھ آئی ان اذا وحشرت الوحوش، کہ جب قیامت ہوگی تو وحوش کو اٹھایا جائے گا۔ یہ تو بتاؤ قیامت میں کس کے لیے اٹھایا جاتا ہے؟ انسان کو اٹھایا جاتا ہے اس سے حساب لینے کے لیے۔ کتے کو کیوں اٹھایا جا رہا ہے؟ سور کو کیوں اٹھایا جا رہا ہے؟ ریچھ کو کیوں اٹھایا جا رہا ہے؟ اللہ اس سے کیا حساب لینا چاہتا ہے؟ اب معلوم ہوا یہ ہیں انسان جو سور کی شکل میں آ رہے ہیں، یہ مومنین ہیں جو ولایت کا اقرار کرتے ہیں، اپنی اصلی شکلوں میں آئیں گے تو دشمن والے بیت ہوگا، کوئی کتے کی شکل میں آئے گا، جو خنزیر کی شکل میں آئے گا۔ طاقت ہے امام کے ہاتھ میں، امام کی طاقت اللہ نے عطا کی ہے۔
عبدی اتعنی اجعلک مثلی، حدیث قدسی میں خدا کہتا ہے بندہ تو میرے پاس تو آ، تو میری اطاعت تو کر، اجعلک مثلی، میں تجھے اپنے جیسا بنا دوں گا۔ انا غنی لا افتقر اجعلک غنی لا تفتقر، میں بے نیاز ہوں، تو میرے پاس تو آ، میں تجھے بھی بے نیاز کر دوں گا۔ مجھے موت نہیں آتی، میں تجھے بھی ایسا کر دوں گا تو بھی ہمیشہ زندہ رہے گا۔ میں جو چاہتا ہوں کر لیتا ہوں، میں تجھے بھی ایسا بنا دوں گا، جو چاہے کر لے گا۔ حدیث قدسی کے جملے ہیں، جو بھی میری عبادت کرے گا، جو بھی میری اطاعت کرے گا، میں اس کو اتنی طاقتیں عطا کروں گا۔ تو یہ تو زین العابدین تھے، پھر اللہ نے اتنی طاقتیں عطا کی، اتنی ہاتھ میں طاقت تھی امام کے، لیکن جب دین پہ بات آتی ہے، جب دین قربانی مانگتا ہے، تو پھر یہی طاقتور ہاتھ ہتھکڑیوں میں آ جاتے ہیں۔ عزادارو، یہ طاقتور امام دین کی خاطر سر جھکا دیتا ہے، توق پہن لیتا ہے، بیڑیاں پہن لیتا ہے۔ یہ بیڑیوں نے امام کو بڑی اذیت دی تھی، بڑی تکلیف پہنچائی تھی امام کو۔ جب مدینہ واپس پلٹ کے آئے اور چچا محمد ابن حنفیہ نے امام کو گلے لگایا تو امام تڑپ اٹھے، چچا تھوڑا ایسا ہاتھ لگانا، میرے زخم ابھی تک رس رہے ہیں۔ یہ ہتھکڑیوں کا نتیجہ تھا۔ عزادارو، آپ کا یہ امام مریض نہیں تھا، شب عاشور تک مریض نہیں تھا، لیکن جب حسین نے اپنے اس بیٹے کو بلایا اور کہا تو میرا بڑا بیٹا ہے، تو میرا سب سے بڑا بیٹا ہے، کہاں با؟ کہا پھر تجھے جہاد بھی بڑا کرنا ہوگا۔ وہ بڑا جہاد کیا تھا؟ دشمن کے سامنے تلوار لے کے جانا، یہ امام حسین کے لیے چھوٹا جہاد تھا، لیکن ماؤں بہنوں کے ساتھ ننگے سر یزید جیسے شخص کے سامنے جانا یہ جہاد اکبر تھا۔ یہ غیرت مند امام جب اس نے یہ سنا کہ زینب کے ساتھ مجھے جانا ہے، عزادارو اسی دن سے امام بیمار ہو گئے۔ امام کی طاقت ختم ہو گئی۔ یہ غیرت تھی امام کی جو نہیں برداشت کر سکا سجاد۔ عزادارو، جب عشر عاشور آ گئی، سب شہید ہو گئے، امام کو قیدی کر کے وہیں سے گزارا گیا جہاں شہداء کے لاشیں پڑے تھے۔ جب امام بابا کے لاشے پہ آئے تو کیا کہا امام نے؟ بابا معاف کر دینا، یہ سارے لاشیں دفن کر دیے گئے، تیرا جوان بیٹا موجود ہے، لیکن بابا میرے ہاتھوں کو دے، میرے ہاتھ کھلے ہوتے تو میں بھی تجھے دفن کرنا۔ عزادارو، امام کی ایسی حالت ہو گئی کہ بی بی زینب نے دیکھا اگر امام تھوڑی دیر اور کھڑے رہے تو برداشت نہیں کر سکیں گے۔ حضرت زینب نے خود کو محمل سے گرایا تاکہ امام میری طرح متوجہ ہو۔ عزادارو، یہ امام یوں چلا، راستے سارے بتاتا گیا، من عرفنی فقد عرفنی ولم تم تعرفنی۔ اے لوگوں، جو مجھے جانتے ہیں وہ جانتے ہیں، جو نہیں پہچانتے میں بتا رہا ہوں میں رسول کا بیٹا ہوں۔ ایک شخص نے امام کو پتھر مارا اور کہتا ہے خدا نے تمہیں ذلیل کیا ہے، تم نے خلیفہ کے خلاف خروج کیا ہے۔
تو امام نے کہا رسول کو جانتے ہو؟ کہتے وہ ہمارا نبی ہے۔ کہا قرآن پڑھا ہے؟ کہا ہماری کتاب ہے۔ کہ یہ آیت پڑھی ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس واہل البیت ویطہرکم تطہیرا، یہ ہمارے متعلق ہے۔ آیت قربہ پڑھی ہے قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربہ، کہ ہمارا نانا کہہ رہا ہے کہ اس نبوت کا کوئی اجر نہیں مانگتا، یہی اجر مانگتا ہوں میرے اہل بیت سے محبت کرو۔ امام زین العابدین کہتے ہیں کہ ہمارا نانا یہ کہتا تھا اس سے محبت کرو، جتنی تاکید کی گئی مسلمانوں نے اتنا ہی ظلم کیا۔ زادارو بڑا ظلم ہوا سجاد پہ، بس ٹائم ختم ہو گیا، بس آخری جملے سن لیں۔ جس زندان میں سید الساجدین کو قید کیا گیا، ازاداروں وہاں نہ روشنی تھی نہ کوئی ہوا آتی تھی۔ ایک دن بیمار کربلا اپنے ہاتھ بیڑیوں کو سنبھالے، دروغہ کے پاس آ کے کہتے ہیں اے بندہ خدا اگر تو اجازت دے دے میں تھوڑی دیر باہر بیٹھ جاؤں، میرا دل گھبرا رہا ہے، مجھے کچھ ہو رہا ہے۔ اس کے دل میں رحم آ گیا، اس نے دروازہ کھولا، امام دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھ گئے۔ اتنے میں ایک شخص کو آتے دیکھا، اس شخص نے امام کو غور سے دیکھا، امام نے سر جھکا لیا، دل میں کہتا ہے شکل تو نبوت کی لگتی ہے، لیکن اولاد نبی کا یہاں کیا کام؟ اولاد نبی کو کون قیدی کرے گا؟ لیکن اس کا دل تڑپ رہا ہے، آ کے کہتا ہے یا ایھا الاسیر من انت، اے قیدی تو کون ہے؟ یہ امام کا خدمت گزار تھا، اے قیدی تو کون ہے؟ امام نے بس اتنا کہا انا اسیر یزید ابن معاویہ، اور کیا بتاؤں، بس اتنا سمجھ لے کہ میں یزید کا قیدی ہوں۔ عزادارو کسی شریف پہ وہ وقت نہ آئے کہ ذلت کے مقام پہ کوئی جاننے والا مل جائے۔ یہ خدمت گزار تھا، اس نے امام کی حالت دیکھی ہوئی تھی، اب امام کا وہ وقت بھی اور امام کا یہ وقت بھی، اسی وجہ سے سید سجاد سر جھکا کے بیٹھے ہیں کہ یہ پہچاننے نہ پائے، لیکن اس کا دل تڑپ رہا تھا، کہتا ہے قیدی سر تو اٹھا، میرے دل کو کچھ ہو رہا ہے۔ بس امام نے جب سر اٹھایا کہتا انت زین العابدین، اے مولا بابا کہاں گئے، چچا عباس کہاں گئے؟ کہا کربلا میں بابا بھی شہید ہو گئے، عباس بھی مارے گئے۔ عزادارو جب کوئی مخلص دوست ملتا ہے تو انسان کو اپنے دکھ یاد آ جاتے ہیں۔ جب امام کو یہ ملا تو امام کو بھی دکھ یاد آ گئے، اب امام کو کربلا والے یاد آ رہے ہیں، اور امام ایک ایک کے متعلق اسے بتا رہے ہیں کہ میرا بابا کیسے گھوڑے سے گرا، میرا چچا کیسے گھوڑے سے گرا، میرے بھائی قاسم کا لاشا کیسے پامال ہوا، میرا بھائی علی اکبر کے سینے پہ نیزہ کیسے لگا۔ اب یہ بتا بھی رہے ہیں اور دونوں رو بھی رہے ہیں۔ اندر سے جناب زینب نے گریے کی آواز سنی، تو بی بی نے سمجھا پھر سجاد پہ کسی نے ظلم کیا، تو بی بی بھی رونے لگی۔ اب بی بی کے رونے کی آواز جب سید سجاد نے سنی تو زندان کے اندر آئے، کہ پھوپھی جان کیوں رو رہے ہیں؟ کہ سید سجاد میں نے سمجھا کوئی تجھ پہ ظلم کر رہا ہے۔ کہ پھوپھی جان ظلم نہیں کیا، وہ اپنا چاہنے والا تھا، مومن تھا، اس کو دیکھ کے مجھے بابا یاد آ گئے۔ تو بی بی نے کہا بھی وہ موجود ہے مومن؟ کہاں پھوپھی موجود ہے؟ تو بی بی آئی، دیوار کے پیچھے کھڑے ہو کے کہتی ہے مومن میرا سلام۔ بس یہ کہنا تھا، مومن گرا۔ اہل بیت پہ یہ وقت آ گیا کہ علی کی بیٹی
मातम शुरू किया। जानते हो बीबी ने क्या कहा? बीबी ने कहा तेरा मौला ये कह के गया कि जब भी ठंडा पानी पीना मुझे जरूर याद करना। ए बंदा खुदा, जब ठंडा पानी पीना अपने मौला पे सलाम सलाम भेजना। सयालमुल अजीज अलमु अय्यमुन कलबुन कलबु। परवरदिगारा हमारे सांसों को कबूल फरमा। या अल्लाह मोहम्मद वाले मोहम्मद का वास्ता अज़ादारी में जो भी हिस्सा लेते हैं परवरदिगार उनकी मुश्किलात को हल फरमा। या अल्लाह मोहम्मद वाले मोहम्मद का वास्ता शियान हैदर करार जहाँ कहीं भी उनकी जान माल इज़्ज़त आबरू की हिफाजत फरमा। या अल्लाह मोहम्मद वाले मोहम्मद का वास्ता जो मोमिन मरीज़ हैं उनकी शिफा कामला अता फरमा। जो बे औलाद हैं उनको औलाद नरीना अता फरमा। जिन्हें औलाद दी उन्हें नेक और साहले बना। या अल्लाह मोहम्मद वाले मोहम्मद का वास्ता जो बेगुनाह कैदी हैं परवरदिगारा असीर करबला के वास्ते उनको कैद से रिहाई अता फरमा। या अल्लाह मोहम्मद व आले मोहम्मद का वास्ता हमें सही मानों में आज़ादारी बर्पा करने की तौफीक अता फरमा। इमाम ज़माना के ज़हूर में ताजील फरमा और हमें उनके अंसार व अवान में से करार दे। बेहक़्क़ मुहम्मद व आलिhi